باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور تنگی، تکلیف اور جنگ کے وقت صبر کرے۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت بھی کی ہے اور اس کے ترجمہ کو بھی پیش کیا ہے۔ یہ آیت بر کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں لفظ بر استعمال ہوا ہے۔ اگر سمپل اور سادہ معنی اس کا کیا جائے تو بر سے مراد بڑی نیکی ہے۔ نیکیاں تو بہت ہوتی ہیں، بہت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو اس کی رضا اور خوشنودی جس عمل میں ہے اور جس فعل میں ہے، وہ در حقیقت نیکی ہے، اور اللہ کے ہاں جس کا اجر ہے، انعام ہے، ثواب ہے، وہ در حقیقت نیکی کہلاتی ہے۔ نیکیاں بہت سی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی نیکی کیا قرار دیتا ہے اور ہمیں اس اہم مسئلے کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ یہاں پہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قوم یہود و نصارہ، ان کے ہاں اس طرح کی بڑی بحثیں موجود تھیں کہ جن کا تعلق کلامی مسائل کے ساتھ تھا، یا ان کے اپنے اختراع کردہ اور ایجاد کردہ عقائد کے ساتھ تھا، جس وجہ سے یہود و نصارہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے رہتے تھے۔ یہود ایک عمل کو بہت بڑی نیکی قرار دیتے تھے، اس کے مقابل اور اس کی مخالفت میں جو نصارہ تھے وہ دوسرے عمل کو بہت بڑی نیکی قرار دیتے تھے، یا اس پر بہت زیادہ اصرار اور تاکید کرتے تھے، اور اس پر بڑے مناظرے کرتے تھے اور بڑے مباحثے کرتے تھے، اور صرف مناظرے اور مباحثے نہیں بلکہ جنگ و جدال تک بھی اس کی نوبت پہنچ جایا کرتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایک مسئلے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جس کا تعلق تحویل قبلہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کا معاملہ یہ تھا کہ جو مسیحی تھے، نصرانی تھے، وہ مشرق کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جو یہود تھے وہ مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس مسئلے کو تحویل قبلہ کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی تو وہاں پہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا۔ یعنی یہود جب تک
اگر یروشلم کے اندر بیت المقدس کے اندر ہوتے تو وہاں پر تو یہود و نصارہ میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن جب باہر جاتے تو پھر ان میں اختلاف ہو جاتا کہ بھائی مشرق کی طرف چہرہ کرنا ہے کہ مغرب کی طرف کرنا ہے۔ انہوں نے اس کو مقدس خیال کیا ہوا تھا، اور اس پر چونکہ سرپٹول ہوتی تھی، ان کے مباحثے اور بحثیں ہوا کرتی تھی اور جنگوں تک بھی نوبت آ جاتی تھی، تو یہاں اسی مسئلے کو در حقیقت بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک لحاظ سے تاکید اور تائید ہے کہ اس مسئلے پہ کوئی ضرورت نہیں ہے جھگڑا کرنے کی یا اختلاف کرنے کی۔ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے۔ اب انہوں نے اس مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت دے ڈالی تھی یہود و نصارہ نے کہ جو باقی اعمال اور اخلاق تھے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور انہوں نے وہ احکام پس پشت ڈال دیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حوالے سے جب بیان کیا تو اسی بات کو بیان کیا۔ یہاں پر بھی مسلمانوں کو ایک لحاظ سے یہ نصیحت ہے کہ ان مسائل میں خود کو نہ الجھاؤ۔ یہ دیکھو کہ اللہ کا دین سب سے بڑی نیکی کسے قرار دیتا ہے اور اہمیت کسے دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر لینا یہ صرف بڑی نیکی نہیں ہے۔ یہاں یعنی بر کا مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ بڑی نیکی، تو یہ نیکی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بڑی نیکی کیا ہے وہ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتا ہے۔ یعنی یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی بیان ہو گیا کہ یہ جو رسمی باتیں ہیں اسلام اس میں نہیں انسان کو الجھاتا۔ یعنی رسمی باتیں کہ آپ اب اسی بحث میں لگ جائیں کہ بھئی آپ کی سمت کیا ہے، آپ کی جہت کیا ہے، آپ نے کس طرف چہرہ کر کے آپ نے عبادت کرنی، اس لیے کہ عبادت اللہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کو کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہی نیکی یا بڑی نیکی ہے، بلکہ آگے پھر اس کی تفصیل بیان کر دی اور متوجہ اس طرف کیا کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ جو کوئی بھی الہامی مذہب کو ماننے والا ہے وہ صرف خدا کی عبادت کرتا ہے۔ خدا کی عبادت در حقیقت اہم ہے، وہ بڑی نیکی ہے، وہ بڑا کام ہے۔ کوئی سمت کو متعین کرنا، کعبۃ اللہ کی طرف کوئی چہرہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف میری ہے۔ یعنی یہاں پر اس اعتراض کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ وہ کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ صرف ایک سمت ہے کہ جس کی طرف مسلمان چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، باقی عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ نیکی ہے کیا؟ سب سے پہلے عقیدے کو بیان کیا یہاں پر، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بندوں کے حقوق ہیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ یعنی سب سے پہلی بات فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ اور یوم آخرت، قرآن پاک میں ان دو کا بہت مقامات پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور یوم آخرت پہ ایمان لانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں، جو مبادیات دین ہیں، ان پر ایمان لانا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر پھر اب باقی چیزوں کو بھی بیان کر دیا گیا۔ فرمایا کہ والملائکۃ، اور ملائکہ پر ایمان لانا، اور والکتاب والنبیین، کتاب پر اور نبیوں پر۔ اللہ پہ ایمان یعنی اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، واحد ہے، شرک کا رد ہو گیا، مذمت ہو گئی، اور ہر طرح کا شرک اور ہر طرح کا نظریہ اور عقیدہ کہ جو توحید کے خلاف ہے یا توحید پر زد پڑتی ہے جس سے، اس کی ممانعت ہوگی۔
اور یوم آخرت یعنی یہ ججمنٹ ڈے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حساب و کتاب کا دن ہے، یہ یوم آخرت ہے۔ ملائکہ، فرشتے جس میں جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، یہ خدا کے فرشتے اور یہ خدا کی پوری ایک فوج ہے جو انسان کی نیکیوں میں مدد بھی کرتی ہے، جو اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اللہ کے حکم کو یہ بجا لاتی ہے، یہ مخلوق۔ پھر اس کے بعد کتاب ہے، یعنی کتاب سے مراد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید بتاتا ہے دیگر صحائف ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، دیگر انبیاء علیہ السلام کو آخر ہدایت اور رہنمائی دی گئی۔ تو فرمایا کہ کتاب پر بھی ایمان اور نبیوں پر، نبیین۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں بیان کہ نبیین جب فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اس میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ تمام انبیاء۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ پر تو ایمان رکھتا ہوں اور نعوذ باللہ میں کسی اور پیغمبر پہ ایمان نہیں رکھتا، تو ہم اس کو کبھی مسلمان نہیں مانیں گے۔ وہ مومن، وہ مسلمان تب ہی بنے گا کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لائے، صرف انبیاء پہ نہیں، ان کی کتب پر بھی ایمان لائے۔ تو یہ قرآن پاک نے یہاں پر عقیدے کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام ہم اس سے آگے جو حصہ ہے اس پر بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلا حصہ ہم نے بیان کر دیا پہلے وقفے میں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور کن پہ ایمان لانا ہے۔ پہلے اللہ ہے، یوم آخرت ہے، ملائکہ ہیں، نبیین ہیں، کتابیں ہیں، ان پر ایمان لانا ہے۔ اب واضح بات ہے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، تو ایمان صرف یہ ایک اسلام ڈوگما کا نام تو نہیں ہے کہ بس آپ نے مان لیا، باقی آپ آزاد ہیں، جو آپ اپنی زندگی میں کرتے رہیں۔ اب اس معاہدے کے بعد، اس عقیدے کے بعد کچھ پابندیاں ہیں جو آپ پر لاگو ہوتی ہیں، پھر آپ نے ان کو پورا بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ اللہ کی محبت میں وہ مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ قرآن مجید کے کثیر مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انفاق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، قرض بھی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اصطلاحات، مختلف الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید بہت زیادہ انفاق اور خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب جو کچھ بھی دیا، یہ جو ماں کا لفظ جب عربی زبان میں بولتے ہیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ وہ آپ کا علم ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ قابلیت ہے، وہ وقت ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ کی صحت ہے، اس میں سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال۔ اب اللہ کی محبت میں بعد مفسرین اکرام نے علی حبی سے مراد یہ ہے کہ جو حب نفس ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے وہ مال کو خرچ کرتا ہے۔ حب نفس، اپنے نفس کی محبت، اس لیے کہ نفس تو کہتا ہے خرچ نہ کر، نفس تو خرچ کرنے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے کہ اپنے پاس اس کو جمع کر لے، یہ تیری مشکل وقت میں کام آئے گا، یہ تیری ضرورت ہے، مستقبل میں کام آئے گا، اس کو جتنا ہو سکے تو بچا کر رکھ۔ لیکن اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ مال دیتا ہے۔ اور کن پر مال خرچ کرتا ہے، کن کو دیتا ہے؟ فرمایا ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو۔ یتیم اور مسکین ایک تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ یتیم سے مراد وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور مسکین سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کی والدہ فوت ہو جائے۔ لیکن عربی زبان میں جو یتیم کا لفظ ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ماں اور باپ کوئی بھی فوت ہو جائے تو یتیم ہوتا ہے وہ۔
اور یتیم بھی نابالغ ہوتا ہے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے وہ اپنے اعمال و افعال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچہ بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن وہ خود اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ماں باپ کا ادب کرتا ہے نہیں کرتا، وہ دوسروں کے جو اس پر حقوق لاگو ہوتے ہیں ایک نوجوان ایک بالغ ہونے کے ناطے ان کو وہ ادا کر رہا یا نہیں کر رہا، یہ سارے جو فرائض اور احکام ہیں یہ بلوغت کے بعد نافذ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یتامہ کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو یتیم وہ ہوتا ہے کہ چاہے باپ فوت ہو جائے چاہے ماں فوت ہو جائے لیکن وہ نابالغ ہو۔ اس کے بعد والمساکین اور مسکین، یعنی وہ لوگ کہ جو غربت کی بالکل گہرائی میں گرے ہوئے ہیں، پستی میں، تو وہ مساکین ہو گئے۔ وابن السبیل مسافر، یہاں پہ آپ توجہ کیجئے، آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے مسافر کا بھی ذکر کیا۔ یہاں سے آپ اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی فرد ہے، اسلام کہتا ہے کہ تم اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ ذوی القربا کی بات ہو گئی کہ وہ رشتہ دار ہیں، اب رشتہ داروں میں سب ہیں، وہ آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، والدین بھی ہیں، آپ کے دیگر رشتہ دار، وہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ یتامہ اور مساکین، یتامہ پر بھی انسان کو ترس آ جاتا ہے کہ بھئی وہ یتیم ہے، اکیلا ہے، بے سہارا ہے۔ مساکین کی بھی حالت دیکھ کر ترس آتا ہے۔ لیکن وابن السبیل مسافر، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کوئی اجنبی ہے، کوئی مسافر آیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ اس سے بھی بے خبر اور لا تعلق نہیں ہو سکتے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا بھی خیال رکھیں۔ ذرا اس وقت کو یاد کیجئے، اس معاشرے کو ذرا ذہن میں لائیے، وہاں پر مسافر بالکل لاوارث اور بے سہارا ہوا کرتا تھا۔ کبھی کسی کی جمع پونجی لٹ گئی، کبھی جیب کٹ گئی، کبھی کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ لمبے سفر لوگ پیدل بھی کرتے تھے، یا اونٹ پر، گھوڑے پر، یا گدھے پر لمبے لمبے سفر طے کرتے تھے۔ آج کے مسافر کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آج کا مسافر بھی کچھ اس طرح کے حالات سے گزرتا ہے تو وہ بھی ہمارے مستحق زکوٰۃ بھی ہے اور مستحق خیرات بھی ہے۔ والسائلین وفی الرقاب، اور سائل، سوال کرنے والا، لیکن سوال کرنے والا وہ ہونا چاہیے کہ جو واقعی حقدار ہو۔ اس سے مراد گداگر نہیں ہے، یہ منگتے نہیں ہیں کہ جو اشاروں پر کھڑے ہوتے ہیں یا گھر کے دروازے آ کر کھٹکھٹاتے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی سویا ہوا ہے۔ اور ایسے نہیں کہ جن کو آپ جاب کی آفر کریں، کام کی آفر کریں، کام کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہوتے، آپ کے گھر سے مانگنا چھوڑ دیں گے، آپ سے مانگنا چھوڑ دیں گے، لیکن دوسرے محلوں میں جا کر دوسرے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ یہ کام چھوڑ دو گداگری، میں آپ کو جاب دیتا ہوں، آپ کو ملازمت دیتا ہوں، آپ ملازمت کریں، تو وہ کبھی بھی ملازمت کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک عام ملازم گھر میں کام کرنے والا مہینے کے بعد جتنی تنخواہ لیتا ہے اتنا تو وہ روزانہ کما لیتے، وہ کبھی بھی ملازمت کے لیے اور کام کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارے معاشرے میں گداگر کو تو دے دیا جاتا ہے، لیکن جو ملازم یا ملازمہ ہے اس کی دل کھول کر مدد نہیں کی جاتی، اس کی تنخواہ نہیں بڑھائی جاتی، اس کو وہی 10,000 دیے جائیں گے، اور جو گداگر ہے وہ ایک دن میں 10,000 کما کر جیب میں لے کر جائے گا، تو اس کو کیا پڑی کہ وہ جا کر دوسروں کی ملازمت کرے اور دوسروں کے ہاں کام کرے۔ جب وہ اس طریقے سے ایک مہینے میں 3-3 لاکھ روپے اگر وہ کما لیتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ صرف 10,000 پہ گزارا کرے؟ تو یہ پورے معاشرے کو اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ جو صدقات اور خیرات اور وہ جو زکاتیں اور وہ جو دیگر معاملات وہ عام معاشرے میں اور سماج میں کرتے ہیں، وہ سب کچھ وہ اپنے ملازموں کے لیے کر سکتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ان پر خرچ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن ہمیں کوئی دلی سکون اس طرح ملتا ہے کہ ہم یہ جو پروفیشنل قسم کے بیگرز اور گداگر ہیں، جب تک ہم ان کو نہ دے لیں اور اپنا پیسہ ضائع نہ کر لیں، اس وقت تک ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا صدقہ اور خیرات ادا نہیں ہوا۔ تو یہاں پر قرآن پاک نے سائلین فرمایا، یعنی سائلین کے جو ضرورت مند ہیں،
جو آپ سے سوال کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آپ کے دامن سے چمٹ نہیں جاتے، آپ سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، آپ ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچانتے ہیں۔ پیشانیوں سے پہچاننے سے یعنی مراد یہ ہے کہ حالات کا سب کو پتہ ہوتا ہے، انسان کی شخصیت کا، انسان کی ذات کا، اس کا بول چال، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے معاملات کو انسان بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ شخص کتنی مشکل میں۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ جن کے پاس بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ جن کے پاس اپنے بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، حالانکہ ویسے آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے یہ جو سائلین کہا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو ایسے لوگ کہ جو گداگر نہیں، جو سوالی نہیں ہیں، لیکن وہ ضرورت مند ہیں۔ اور آخری بات جو بیان کی وہ بیان کی وفی الرقاب۔ وفی الرقاب سے مراد جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کتنی اہم بات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ غلام تو دشمن ہوتا ہے، جو دوسرے دشمن قوم سے جن کو آپ غلام بنا کر لاتے ہیں جنگ میں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ وفی الرقاب، ان جو گردنیں جن کی پھنسی ہوئی ہیں ان کو چھڑوانا، ان کو آزاد کروانا، تو فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ناظرین کرام، مزید ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اس نقطے پہ بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بڑی نیکی قرار دی ہے ان میں ایک غلاموں کو آزاد کروانا بھی ہے۔ اسلام پہ اس حوالے سے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، غلامی کے تصور اور غلامی کے رواج پر، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اسلام کو، مسلمانوں کو موروثی طور پر یہ سب کچھ ملا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ دنیا میں غلامی نہیں تھی اور اسے مسلمانوں نے رائج کیا پہلی دفعہ، نہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے، مسلمانوں کے آنے سے پہلے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غلامی کا تصور دنیا میں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ کسی بھی قانون کو، رواج کو اور کسی طریقے کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں فریقین راضی ہوں، تب ہی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک طرف اسلام اس بات کا اعلان کر دے کہ بس غلامی کا خاتمہ کر دیا ہم نے، آج کے بعد غلامی نہیں ہوگی، یعنی پہلے دن اسلام یہ اعلان کر دیتا، تو ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یک طرفہ کبھی بھی عالمی سطح پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہمیشہ اقوام عالم یا کم از کم وہ قومیں جن کے درمیان یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ مل کر جب تک کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم فیصلہ کر دے اور پھر دوسری قوم اس پر چڑھ دوڑے اور اس کے سارے افراد کو غلام بنا لے اور وہ شریفانہ طور پر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، تو یہ کبھی بھی عملی زندگی میں، سیاسی اور عسکری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ اسلام نے اس میں اصلاحات کی۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، جو وحشیانہ سلوک اور طریقہ تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا۔ سورۃ النساء میں اس پہ جہاں پر مالکت ایمانکم کے الفاظ آتے ہیں، یعنی لونڈیاں، وہاں پہ مفسرین اکرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آپ ذرا اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گریجول ختم بھی کیا، اور گریجولی اس میں جو قانونی طور پر اور رویوں میں جو نرمی لائی جا سکتی تھی، رسول اللہ وہ نرمی لے کر آئے۔ ذرا اس کا مطالعہ کیجئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عملی طور پر یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور صحابیات وہ عالم بنے، وہ محدث بنے، وہ مفسر بنے، مورخ بنے، علم الانساب کے ماہر بنے، لیکن وہ غلام اور لونڈی تھے، صحابہ اور صحابیات۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ان کو سازگار ماحول نہ دیا جاتا، تکریم انسانیت کا ماحول نہ ہوتا اور حقوق کی ادائیگی کا ماحول نہ ہوتا،
اور ان کو خدا خوفی کا ماحول نہ دیا جاتا، تقوی اور پرہیزگاری کا، کیا وہ علم کے حوالے سے اتنے بلند اور اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے؟ کبھی نہ ہوتے۔ اگر ان کے ساتھ ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، ان کو دبا کر رکھا جاتا، جبر ہوتا، تو وہ کبھی ترقی نہ کر پاتے۔ اب یہ باتیں ذہن میں رکھیے، پھر آپ دیکھیے کہ اسلام نے غلامی کی رسم کو پھر کس طریقے سے ختم کیا۔ اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو چیز قوم کی جڑوں میں بیٹھ جاتی ہے، ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت اختیار کر لیتی، جو رسم، جو رواج، اسے پھر کبھی بھی یکدم ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ اس کو گریجولی، تدریجاً پھر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تدریجاً کیسے خاتمہ ہوا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر، کسی غلطی پر کوئی کفارہ ہے تو کہا کہ غلام لونڈی کو آزاد کرو، اور اس کی فضیلت کو رسول اللہ نے اتنا بیان کیا کہ فرمایا کہ جو یہ لونڈی کی تربیت کرے گا، اس کو تعلیم دلوائے گا اور اس کی عزت کرے گا، تو فرمایا کہ میں اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں اس سے۔ احادیث میں یہ سب کچھ بیان ہے۔ تو لہٰذا اسلام پر اعتراض آپ ضرور کیجئے، سوال بھی اٹھائیے، لیکن ذرا تحقیق بھی ضرور کیجئے اور گہرائی کے ساتھ ان باتوں کو پڑھیے۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک نے کس انداز سے اس مسئلے کو حل کیا اور اس کو بیان کیا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ پہلے اللہ نے مال کو بیان کیا، یعنی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھو، پہلے اللہ تعالیٰ نے مال کو بیان کیا، ذوی القربیٰ، یتامہ، مساکین و ابن السبیل، سائلین و فی الرقاب، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نماز کو قائم بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وعدہ کرو تو پھر اس کو پورا کرنے کی بھی یہاں پر تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تنگ دستی میں، تکلیف میں، جنگ میں، تو یہ صبر کرنے والے ہیں۔ وہ جو حالات ہیں وہ معمولی حالات ہیں، معمول کے مطابق ہیں، وہاں پر یہ باتیں بیان کرتی۔ اصل جو مومن کا، ایک انسان کا پتہ چلتا ہے، وہ ہمیشہ فقر و فاقہ میں، تنگ دستی میں پتہ چلتا ہے، والضراء، اور وہ تکلیف میں پتہ چلتا ہے، یعنی ایک تو مالی طور پر تنگ دستی، اوپر جسمانی طور پر بھی کوئی تکلیف، اور پھر جنگ کے وقت، جنگ کے جو حالات ہوتے ہیں اس وقت پھر انسان کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا، واولئک هم المتقون، اور فرمایا کہ یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو یہاں پر آیت بر کی جو آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 177 ہے، یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ گویا کہ اگر ہم اس سورت کو پڑھیں اور اس کو یاد کر لیں تو پورا اسلام اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں بیان کر دیا ہے، اور یہ وہ ایمانیات ہے کہ جس کو یہاں پر اللہ نے بیان کیا۔ تو انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالات ہیں کچھ، اس پر بات کریں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ایک سوال ایک بہن کا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ہمیشہ میرے گھر والوں کا موازنہ اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں، یعنی کمپیئر کرتے ہیں میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے۔ میں کیسے سمجھاؤں کہ ہر خاندان مختلف ہوتا ہے؟ اور یہ جو بہن کا سوال ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ اکثر مردوں کو، شوہروں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو اسی بات ہی کی اذیت دیتے رہتے ہیں، یعنی اپنے خاندان کو کوشش کریں گے کہ زیادہ اس کو بیان کریں، اس کی برتری کو بیان کریں، اور اپنی بیوی کے خاندان کو کم تر بیان کریں۔ حالانکہ یہ کوئی ایشو نہیں، یہ کوئی موضوع نہیں کہ جس پر اس طرح وقت لگایا جائے یا خام خواہ اپنی بیوی کو اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے۔ اب اس کا جو حل ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ جب دو فریق ہو نا،
تو اگر ایک فریق کوئی ایسی غلطی کرتا ہے، بے وقوفی کرتا ہے، تو پھر جو دوسرا فریق ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری بہن ہے، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ فوری رد عمل دیں، جذباتی مظاہرہ کریں، یا جیسے شوہر جیسے بات کہہ رہا ہے اس کے جواب میں فوراً جواب دیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ سمجھداری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اگرچہ یہ جب کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کو ایشو بنایا جائے، اور پھر اس کی طرف سے جو سمجھدار بندہ بھی ہو، گھر کا بڑا بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو، اس کا اگر یہ رویہ ہو تو پھر افسوسناک یہ رویہ ہے، اور واقعی انسان کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہے اور رد عمل دے بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ہماری بہن اس مسئلے پہ صبر کا مظاہرہ کرے اور اپنے خاوند سے، یعنی جو بات کہنے والی ہے، سمجھانے والی ہے، یہ کہیں کہ بھئی کوئی خاندان بھی ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی فیملی ہوتی ہے، وہ کامل اور اکمل تو نہیں ہوتی، یعنی کوئی زیادہ تعلیم میں آگے ہوتا ہے، کوئی زیادہ معیشت میں، معاش میں بہتر ہوتا ہے، کوئی کسی حوالے سے بہتر ہوتا ہے، کوئی سیاسی اپنے رکھ رکھاؤ اور ایک سیاسی اپنا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آگے ہوتا ہے۔ تو خاندان تو کوئی بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی اکمل نہیں ہے، اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص آپ کے خاندان پر اٹیک کر رہا ہے تو آپ اس کے خاندان پر اٹیک کرنا شروع کر دیں، تو یہ طریقہ غلط ہوتا ہے، تو گویا کہ پھر آگ لگانے والی بات ہو جاتی ہے اور معاملہ جو ان سا ہے وہ ہمیشہ بھڑکتا ہے۔ اب صورتیں اس کے سامنے، یعنی ہماری بہن کے سامنے دو ہو سکتی ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنے اس سوال میں اس کو واضح نہیں کیا۔ ایک تو یہ کہ عام گفتگو میں شوہر موازنہ کرتا ہے، یعنی جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، گفتگو کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، باتوں باتوں میں پھر موازنہ کرنا شروع کر دیا، اور اپنی بیوی کے خاندان پر کوئی مذاق میں ایسے ہی کوئی تنقید کر دی، کوئی طنز کر دیا۔ ایک تو عام گفتگو ہے، تو اس کے لیے تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران بھی انسان اپنا نقطہ نظر بیان کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، جس طرح انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح خاندان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے موازنہ نہیں بنتا اور نہ کیا جانا چاہیے موازنہ۔ ایک تو عام طور پر ایک عام گفتگو میں اس طرح بات ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر خاوند غصے میں ہے اور غصے میں اس کا یہ رویہ ہے، تو واضح بات ہے کہ ایسے ماحول میں انسان اٹھ کر چلا جاتا ہے، اپنا کمرہ بدل لیتا ہے، یا خاموشی انسان اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ بہتر طریقہ یہی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جب کوئی حالات ذرا نارمل ہو جاتے ہیں، ماحول مناسب ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر اگر غصے میں ہے تو پھر تو مقابلہ اگر اس وقت کیا جائے گا، بولا جائے گا، تو پھر تو جھگڑا بڑھ جائے گا۔ ہاں، جب حالات بہتر ہو جائیں، ماحول ٹھنڈا ہو جائے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو یہ طریقہ گفتگو ہے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، تو ہم آئندہ اس انداز سے بات نہیں کریں گے، یعنی ہم دونوں یہ کوشش کریں کہ ہم اس موضوع پر بات ہی نہ کریں خاندان کے حوالے سے۔ تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر، ویسے جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی پھر فرق کیا رہا، اگر آپ کو شوہر کی بات سے تکلیف پہنچ رہی ہے کہ وہ آپ کے خاندان پہ کوئی بات کہہ رہا ہے، اسی طرح اگر آپ بھی اس کے خاندان پر شروع کر دیں گے تو پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق رہا۔ تو مسئلے کا جو بہتر حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ حالات کے مطابق آپ جب دیکھیں کہ ماحول صحیح ہے تو آپ اس وقت بات کر سکتی ہیں۔ ایک اور سوال بھی ہے، اور یہ سوال بھی اسی طرح بھیجا گیا ہے ایک بہن کا کہ میری ساس چاہتی ہے کہ ہر فیصلہ وہ کریں، میں فیصلہ کروں تو برا لگتا ہے، یعنی معاملات میں ساس ہمیشہ اب مداخلت کرتی ہے آگے بڑھ کر، اور جبکہ میاں بیوی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کئی دفعہ تو ماں بیچ میں ضرور مداخلت کرتی ہے،
یہ مسئلہ اس بہن کو ہے کہ بھئی کہ میری ساس کا یہ کہنا اور یہ اس کی چاہت ہے کہ بھئی فیصلہ وہ کریں۔ سمجھدار ساسیں ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کرتی ہیں کہ وہ یہ حقیقت جانتی ہیں کہ اب جو وقت ہمارا تھا وہ ہم نے گزار لیا، اب بیٹا ہے، جوان ہے، اب اس کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی ہے، تو لہٰذا اب ان کی زندگی ہے، یہ میاں بیوی ہیں، آپس میں مل جل کر زندگی گزاریں۔ تو جو سمجھدار ساس ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسی رویے کو اختیار کرتی ہے اور مداخلت سے ہمیشہ اجتناب کرتی ہے۔ تو لہٰذا میں اس بہن کو صرف یہ گزارش کروں گا کہ وہ بڑی ہیں، ساس ہیں، آپ ان کا احترام کریں، اور آپ کے خاوند کی وہ والدہ بھی ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ ان کا احترام کریں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ آپ کے معاملات میں مداخلت کا یا وہ فیصلہ کرتی ہیں، اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر کو سمجھایا جائے، کہا جائے، اور چونکہ شوہر کا کردار میڈیٹر کا ہونا چاہیے، یعنی وہ ثالثی کا کردار اس کا ہونا چاہیے، یعنی نہ وہ بیوی کی طرف نہ ماں کی طرف، اور جس کو دیکھے کہ اس کو ضرورت ہے سمجھانے کی تو وہ ضرور اس کو سمجھائے۔ تو یہ رویہ بھی حد اعتدال سے بڑھ جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی میں بس اپنی ماں کی میں نے سننی ہے، چونکہ وہ میری ماں ہے، وہ غلط کہے صحیح کہے کچھ بھی کہے، بس وہ میرے لیے مقدس ہے اور میری ماں ہے، تو لہٰذا میں نے اسی کی بات کو ماننا ہے، چاہے بیوی جو کچھ بھی کہتی رہے۔ تو یہ رویہ بھی نامناسب ہے، اور بیوی کی بات میں لگ کر ماں کی گستاخی یا ماں کے خلاف کوئی باتیں یا ماں کو کہنا کچھ، تو یہ بھی نامناسب رویہ ہے۔ تو لہٰذا جو شوہر ہیں ان کا رویہ معتدل اور متوازن ہونا چاہیے کہ وہ دونوں کو سمجھا کے رکھیں۔ تو ماں کی خدمت میں یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ اب ہماری زندگی ہے، ہم دو اکائیاں ہیں یعنی خاندان کی، تو ہماری اپنی ایک زندگی ہے، جس طرح آپ نے اختیار کے ساتھ آزادانہ طریقے سے زندگی گزاری ہے، اسی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنے کا حق دیجیے، اور ہماری زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ ہم خود کریں گے۔ تو یہ بیٹا جو ہے آپ کا شوہر، وہ بہتر طریقے سے اپنی والدہ کو سمجھا سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔